خدا نے جنت تو عورت کے پیر کے نیچے رکھ دی ہے، لیکن سسرال والوں نے زندگی جہنم کر دی ہے۔ لاسٹ ٹائم سر عرفان سے پوڈ کاسٹ کے دوران میں نے ایک کویشچن پوچھا تھا کہ سر کریئر کیسے بنا سکتی ہیں ہاؤس وائفز جو کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو ان کی آن لائن انکم کیسی ہوگی؟ تو جب ہم نے کامنٹس دیکھے کہ اس کے اندر بہت سے ایسے پینفل چیزیں تھیں جو میں نے پڑھی کہ ٹرسٹ ایشوز ہیں، رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، برڈن بہت کیا ہوا ہے سسرال والوں نے۔ سو میں اس چیز کو اب سر عرفان سے پوچھنا چاہوں گی کہ سر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس بارے میں؟ جی سر۔ سی دس از ویری پینفل ایکچولی، اور میں نے بھی کچھ کامنٹس پڑھے، کچھ میسج مجھے بھی آئے اور وہ واقعی بڑے پینفل تھے۔ میں اب اس لحاظ سے بات کروں گا ایز اے ٹیچر، ایز این انٹرپرینور، ایز اے ٹیکنالوجسٹ۔ میں یہ بات صرف اپنے اسکل سیٹ اور اپنے ایکسپوئر کے اندر رہتے ہوئے میں ان لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے یہ سارے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ریئل ورلڈ سینیریو دیتا ہوں۔ جب کوئی بچی سرٹن اسکل سیٹ کے ساتھ یا پوٹینشل کے ساتھ یا تعلیم کے ساتھ کسی کے گھر جاتی ہے، نئے گھر میں جا کے اپنا گھر بنانا شروع کرتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے روٹی بنانی ہے، تم نے گھر کی صفائی کرنی ہے، تم نے یہ کرنا، تم نے یہ کرنا۔ اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بہتر ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اور بیٹا موسٹلی 2 جاب کر رہا ہوتا ہے یا 3 جاب کر رہا ہوتا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے، جس کے پاس اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی ایکچولی بیٹے کی بھی زندگی عذاب ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں کھلی انکم بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ سو میں آپ کو ایز این انٹرپرینور بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہو جائے گا اگر کہ آپ اپنی بچیوں کو، پہلے تو ان بچیوں کو اپنی بچی سمجھیں، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ سیکھنے کا موقع دیں، آپ ان کو ایسی جاب، رسپیکٹیبل جاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت بدل گیا، اب آپ کی بچیاں گھر میں بیٹھ کے باعزت طریقے سے روزی کما سکتی ہیں۔ اچھا، جب آپ ان کو سیکھنے کا موقع دیں گے، جب آپ ان کو آن لائن ارننگ کا موقع دیں گے، کیسے دیں گے؟ ذمہ داریاں کم کر لیں، ذمہ داریاں شیئر کر لیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ایک سپیس دیں، ان کو موٹیویشن دیں، انسپائر کریں۔ اب ذرا امیجن کریں کہ بیوی جو ہے وہ ارن کرنا شروع ہو گئی رسپیکٹیبل مینر میں، تو کیا ہوگا؟ ہسبینڈ کو تھوڑا کم کام کرنا پڑے گا، تو آپ کے بیٹے کی زندگی اچھی نہیں ہوگی، گھر میں تھوڑی انکم بہتر ہوگی، آپ کی لائف بہتر نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کما رہے ہوتے ہیں تو آپ گھر میں ان کاموں کے لیے جن میں آپ نے اس عورت کو ہی نوکر بنایا ہوا ہے، کسی ملازم کو لے آتے ہیں، تو آپ کسی کی روزی کا ذریعہ نہیں بن جائیں گے، کسی اور کو روزی نہیں مل جائے گی، کام آپ کا بہتر نہیں ہو جائے گا، تو زندگیاں کتنی بہتر ہو جائیں گی۔ صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی زندگی، اپنی بہو کو کچن میں تندور پہ کھڑا کر کے بہتر نہیں کر سکتے، اس کو امپاور کریں، ایکولی امپاور کریں۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شخص، ہیومن بینگ، ایک کمپلیکیٹڈ ایڈوانس سکل نہیں سیکھ سکتا جب تک آپ اس کو بریدنگ سپیس نہیں دیں گے۔ ہر بندے کو انسپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور بہترین موٹیویشن ہوتی ہے جو اپنوں سے آتی ہے، جو گھر سے آتی ہے۔ کہہ کے تو دیکھیں بیٹی آپ پڑھو، آپ کرو، آپ یہ کر سکتی ہو، یہ کام ہم سنبھال لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہسبینڈس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کرے کہ میرے سر پہ کتنی ذمہ داریاں ڈالیں گے۔ فار ایگزامپل میں پین پوائنٹ ٹچ کرتا ہوں کہ 5-10 سال بیچارہ مرد جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے۔ میں ذمہ دار مردوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو غیر ذمہ دار مرد ہوتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، وہ ان کی زندگی ہمیشہ مست ہوتی ہے۔ میں رسپانسبل مردوں کی بات کر رہا ہوں، وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں، اور جب کام نہیں کر رہے ہوتے نا تو ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دماغ 24 گھنٹے چلتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے کروں گا، یہ وہ۔ ذمہ دار مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ 5 سال 6 سال خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو جائے، پھر آپ نے تو اپنی بیوی کو، اپنے پارٹنر کو اس قابل ہی نہیں کیا کہ وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ کھڑی ہو سکے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آل ان آل ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ اگر آپ کی فیملی سپورٹ نہیں کری تو آپ کرو، دونوں کا فرض ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات ٹرسٹ ایشوز کی، پہلا ایک زمانہ تھا جب عورت کو گھر سے باہر نکل کے جا کے دھکے کھانا پڑتے تھے، کام کرنے پڑتے تھے، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، کمپلیکیٹڈ پارٹس ہیں، وہ میں دین کے لحاظ سے ان کو جا کے ٹچ نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے میں نے کہا کہ میں اپنے اسکل سیٹ کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں، اب تو وہ دور ہی نہیں رہا۔ آپ اپنے جو ایک ہماری شریعت ہے، جو پردہ ہے، اس کی لائن کراس کیے بغیر پوری دنیا میں کام کر سکتی ہو۔ تو بھائی ہسبینڈ پہلے اپنے فیملی کو ایجوکیٹ کرے گا، ان کو ویژن دکھائے گا تو پتہ چلے گا۔ کتنا عرصہ تم 2 جاب یا 3 جابز کر لو گے؟ کتنا عرصہ؟ ہیومن ہے نا، تھک جاؤ گے، پھر پوری زندگی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اور جب اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن نہیں دے پاتے، وہ حق نہیں دے پاتے،
اور بچوں کو تکلیف آتی ہے تو ایک دن آپ کا حساب ہوگا کہ ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. آپ اپنی ایگو میں رہ گئے. تو آپ ذرا سا ایفرٹ کریں گے, آپ اپنی بہو کو امپاور کریں گے, سپیس دیں گے, تو ٹیکنیکلی آپ اپنے بیٹے کی زندگی آسان کر رہی ہو, آپ اپنے پوتوں کی زندگی آسان کر رہے ہو, آپ اپنی زندگی آسان کر رہے ہو, آپ اپنی آخرت بنا رہے ہو. اور ان پیسوں سے جب آپ کسی ملازم کو گھر لاؤ گے تو آپ ایک اور فیملی کے رزق کا ذریعہ بھی بن رہے ہو. تو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ان لوگوں کو کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں پہ پازیٹیو امپیکٹ جا رہا ہے. پلس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شریعت کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا شروع کریں گے, آن لائن ورک کرنا شروع کریں گے, تو اس ملک کا کتنا فائدہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ 3 ٹائم روٹی پکانے سے اس ملک کا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ جھاڑو پوچھا اور برتن دھونے سے آپ اس ملک کا فائدہ کر رہے ہو. آپ اس مرد کو کمزور کر رہے ہو اور اس کو ایک چکی میں پیسا ہوا ہے, کیونکہ آپ ہمیشہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ ہوگا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. ہمیشہ اس کو ایک اندھیرا نظر آتا ہے, وہ ہمیشہ ڈارک رہتا ہے. تو پلیز چھوٹا سا ہے کہ آپ اس کو امپاور کرو, آن لائن کو ایکسپلور کرو. یہ چند مہینوں کی آپ کی سیکریفائس کسی بچی کے لیے, کسی بیٹی کے لیے, اگر اس کا بہو نہیں سمجھتے تو وہ آپ کی دنیا آخرت, آپ کے بیٹے کی دنیا اور آخرت, تو شاید کسی کے رزق کا ذریعہ بن جائے گی. میرا نہیں خیال کہ یہ بات سمجھنا بہت کمپلیکیٹڈ ہے. بہت سارے آن لائن کورسز لوگ دے رہے ہیں, ایکسپوجر دے رہے ہیں. خدا کے لیے ان کو بریدنگ سپیس دے دیں تھوڑی سی, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنی آخرت ٹھیک کر لیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا شریعت کی لائن کراس کر کے, کیونکہ میں نے اپنے اسکل سیٹ اور اپنے ایکسپوجر کے اندر رہ کے بات کرنی ہے. باقی یہ بات ہم اگلے دن کل ڈاکٹر جاوید صاحب آ رہے ہیں, ان سے بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اس پہ.